السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے آج پھر سے آپ کا قمر اردو میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ آج پھر تقریباً ایک ہفتے کے بعد میں وہی سبق، وہی چیپٹر، اور جو سہیل عظیم آبادی کا چل رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے اسکرین پر صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے جو سوالات تھے، جو اس کے پوائنٹ تھے، مختصر اور مختصر ترین کے بعد میں نمبر آتا ہے تفصیلی کا۔ جو عام طور سے آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلی سوالات بہت کم دیکھنے کو ملیں گے۔ ہاں، مختصر سب حل کرا دیتے ہیں، مختصر ترین بھی حل کرا دیتے ہیں، لیکن جو تفصیلی سوالات ہوتے ہیں وہ بہت کم لوگ حل کرا کر کے ویڈیو ڈالتے ہیں۔ لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ اور آئندہ بھی آنے والے تمام افسانے، جیسے محسن کا افسانہ ہوا، یا اس طریقے سے قمر جہاں کا افسانہ ہوا، کٹی شاخ، یا محسن کا فرار، یا اسی طریقے سے ملکہ مہر نگار کا آشیانہ، ان تمام افسانے کا خلاصے کو بھی اور اسی طریقے سے ان کے مختصر اور تفصیلی سوالات کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ تفصیلی سوالات میں آپ کے بورڈ پر، آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کے موبائل پہ کہ اس کا پہلا سوال آپ کتاب کھول کر کے، آپ اپنی کتاب یعنی درخشاں حصہ دوم کے صفحہ نمبر 18 جب کھولیں گے تو اس 18 نمبر کے صفحے پر آپ کو تفصیلی سوالات میں سب سے پہلا سوال جو نظر آئے گا وہ یہی نظر آئے گا کہ رقیہ بھابھی کے بارے میں آپ کو 10 جملے تحریر کرنے ہیں، لکھنے ہیں۔ یہ عام طور سے امتحان میں جو سوال آتا ہے وہ رقیہ بھابھی پر ایک جملے، 2 جملے لکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کتاب والوں نے 10 جملہ پوچھا ہے۔ میں نے تقریباً اتنا لکھ بھی دیا اور اس سے پہلے ویڈیو میں بھی میں نے بتا دیا ہے۔ تو رقیہ بھابھی کے بارے میں آپ کو خوب اچھی طرح سے معلوم بھی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر کام شروع کر دیا کرتی تھی۔ 400 روپے کے مہینے پر وہ لیکچرر کے طور پر ایک کالج میں بحال تھی، اور اسی طریقے سے وہ بحال تھی اور وہاں جایا کرتی تھی، اور ساتھ ہی وہاں پڑھایا بھی کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں محتاج لوگوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ وہاں سے ہاسپٹل میں کوئی اگر بیمار ہوتا تھا وہاں تک پیدل چل کر کے ان کے پاس دودھ لے کر کے جایا کرتی تھی، ساتھ ساتھ صبح صبح بچوں کو تیار بھی کیا کرتی تھی، خط وغیرہ لکھا کرتی تھی، نہلاتی تھی، دھلاتی تھی بچوں کو۔ بہت سارے کام رقیہ بھابھی جو خود کر کے اپنے کام کے علاوہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کالج بھی جاتی، جو 400 روپے کا مہینے کا فیس ملتا اس سے خود بھی کرتی، محتاجوں کی مدد بھی کرتی، لوگوں کو غریبوں میں بھی تقسیم کرتی تھی۔ گویا کہ وہ اپنے آپ میں ایک مثال تھی، جس کی بات پھر آگے آ رہی ہے۔ دوسرا سوال جو ہے آپ کی کتاب میں ہے وہ کہ رقیہ بھابھی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کے سامنے حوصلہ رکھنے کا جو کوشش کیا ہے، آپ اسے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے رقیہ بھابھی کی شکل میں ایک ایسی عورت کے کردار کو پیش کیا ہے جو ایثار و قربانی کی ایک بہترین مثال ہے۔ گویا ایک شمع بولتے ہیں چراغ کو، ایک شمع کی طرح سے سامعین کے سامنے آتی ہیں اور پورے معاشرے کو اب تک روشن کر رہی ہے، جو وفاداری کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ جب ان کے افسانے کو پڑھیں گے تو رقیہ بھابھی گویا کہ ایک ایسی مثال ہے عوام کے سامنے، معاشرے کے سامنے، ایک عورت کے سامنے، کہ ایک عورت ہو کر کے گھر کے پورے کام کو، کاج کو کرنے کے باوجود، کالج جانے کے باوجود، فیس ادا کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے لکھانے، ٹیوشن کرانے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنا کام خود کیا کرتی تھی، دوسروں کا محتاج کبھی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو کہا بھی پہلے کہ ان کا شوہر کو جیل بھی جانا پڑا تھا سیاست کی وجہ سے، پھر بھی وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غم کے اندر محسوس نہیں کیا۔ گویا کہ ان کی ایثار اور قربانی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور وہ ہے اس کے بعد میں تیسرا جو ہے سوال ہے، سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے؟ اس کا جواب ہے منشی پریم چند۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہندوستان کے دیہاتی ماحول کو اپنے افسانے میں پیش کیا ہے۔ یعنی سہیل عظیم آبادی جو ہے، بہت سارے افسانہ نگار ہیں، جیسا کہ میں نے افسانے میں بتلایا ہے، بہت سارے افسانہ نگار ہیں اس کتاب کے اندر بھی، اور بھی لوگوں نے لکھا بھی ہے، جیسے منشی تفضل حسین ہوا، یا اس طریقے سے یہ کیا اس کو بولتے ہیں ڈاکٹر محمد محسن ہوا، یا اس طریقے سے پریم چندر ہوا وغیرہ ذالک۔ تو ان تمام میں سہیل عظیم آبادی جو متاثر تھے وہ منشی پریم چند سے متاثر تھے، چونکہ ان کا افسانہ ہندوستان کے دیہاتی زبان کے اندر اور دیہاتی ماحول کے اندر ذکر ہوتا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے افسانے کو زیادہ تر انہی سے متاثر ہو کر کے لکھا ہے۔ اور چوتھا سوال جو ہے آپ کی کتاب کے اندر کہ بھابھی جان کے افسانے کے کس کردار کے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے؟ دیکھیے، ان کا ہر کردار قابل تقلید ہے، مطلب ان کا ہر کردار، ہر عمل،
ہم لوگوں کو عمل کرنے کے مطابق ہے۔ جیسے صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، کپڑے بدلتی، خود نہا دھوا کر تیار ہوتی، بچوں کو اسکول بھیجتی، پھر کالج جاتی، پھر گھر کا پورا کام کرتی، پھر وقت ملتا تو خط لکھا کرتی تھی، تیاری کیا کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں، اپنے استاد سے آپ کو لکھنا ہے، اور ان کے بارے میں نے شروع میں بتلایا بھی ہے۔ سہیل کے بارے میں 10 جملے استاد کی مدد سے لکھنا ہے، یہی سوال ہے۔ تو اب دیکھیے، سہیل 1911 میں پیدا ہوئے، کہاں؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ زمیندارانہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب 1 سال ان کی عمر تھی تو والدہ کی وفات ہو گئی، اور پھر نانہال میں پرورش ہوئی، اور سہیل نے اپنی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں افسانہ کی طرف آ گئے۔ پھر انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی، پھر انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ پھر سہیل اردو کی ترویج میں، اردو کی اشاعت میں 5-6 سال تک چھوٹا ناگپور میں لگے رہے۔ پھر ان کا 4 چہرے اور علاوہ بھی ان کا افسانہ بھی ہے۔ گویا کہ میں نے 10 جملے سے زیادہ میں نے آپ کو لکھ بھی دیا، بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ امید ہے کہ آپ یہ مکمل تفصیلی سوالات آپ اس کو سمجھیں گے، یاد کریں گے۔ اس کے اندر اگر کوئی دقت اور پریشانی ہوگی آپ کو یا ہوگی تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا نمبر دیجئے، اور پھر اس کو تفصیل سے میں انشاءاللہ آپ کو پھر میں بتلا دوں گا، سمجھا دوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔